حق بات کہنے سے کبھی مت ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو، بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ ایک شخص تو مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جس شخص نے اپنی اولاد کے لیے دولت چھوڑی وہ قابل تعریف ہے، لیکن وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو پیسہ کمانا اور بچانا سکھایا بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ اختلاف سوچ سے ہونا چاہیے، شخصیت سے نہیں۔ اختلاف کی وضاحت دلیل سے کریں، تضلیل سے نہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ خود کو بیکار مت سمجھو، ستارے بھی تاریکی کے بغیر نہیں چمک سکتے۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ وقت ہمیشہ چہرے یاد رکھتا ہے۔ فکر میں رہو گے تو خود جلو گے، بے فکر رہو گے تو دنیا جلے گی۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑو، چاہے تمہارا مقابلہ وقت کے فرعون کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتخاب مقصد۔ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ جسم کو موت آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بناؤ، موت کے بعد بھی تمہیں یاد کیا جائے گا۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو۔ غربت سے زیادہ امیر ہونے کا دکھاوا کرنا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ 9 بار گرنا اور 10ویں بار اٹھ کھڑے ہونا، یہ کامیابی ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کیونکہ کلہاڑی تو بھول جاتی ہے مگر درخت کو یاد رہتا ہے۔ بعض اوقات کسی کام میں تاخیر کرنا حماقت ہے، عقل مند ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ مشورہ مانگنے سے پہلے دیکھیں کہ آپ مشورہ مانگ کس سے رہے ہیں۔ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق اولاد کی تربیت کرو گے تو اولاد میں ضرور اسلامی تربیت کا رنگ نظر آنے لگے گا۔ بادشاہ مجازی کے لیے تو ہزاروں کی تعظیم کی جاتی ہے، بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی تعظیم سجدے سے کیوں نہ کی جائے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ نیکی ہر ایک کے ساتھ کرو، برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ جد و جہد اور کوشش کرنے والا ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتا ہے، اسے اپنی محنت کا پھل مل کر ہی رہتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ جو انسان سخاوت کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی اس بندے سے راضی اور خوش رہتے ہیں۔ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے کہ حقیقی معنوں میں اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں۔ جو زندگی میں نظم و ضبط سے کام نہیں لیتا اسے ہر کام دشوار نظر آتا ہے۔ بچوں سے پیار ضرور کرو، مگر بے جا محبت و پیار بچوں کو بری طرح بگاڑ دیتی ہے۔ جھگڑے کی ابتدا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی دل آزاری کرنا آسان ہے، مگر اس کا انجام دلوں میں کدورت پیدا کرتا ہے۔ جھگڑے کی ابتدا کرنا آسان ہوتا ہے،
لیکن جھگڑے کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حقیقی قابلیت یہ ہے کہ جس کام کی طرف جھکو، چاہے وہ کتنا دشوار اور مشکل ہو، بآسانی کر کے رکھ دو۔ اگر تم حرص اور لالچ کرو گے تو یہ دنیا تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اگر حرص اور لالچ سے دور رہو گے تو کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ ماحول کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے بچوں کی تربیت اچھے ماحول میں کرو تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو سکے۔ جو کسی دوسرے کے مذہبی جذبات کا خیال نہیں رکھتا، وہ اپنے مذہب کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا۔ دو طرف کا جھگڑا سننے سے پہلے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ مذاق کرنے کے برابر ہے۔ زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھار تاریخ بھی رقم کر دیتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی سب سے حیرت ناک خصوصیت اس کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک نہیں کو ایک ہے میں تبدیل کر سکے۔ کوئی بڑا فکری کام وہی شخص کر پاتا ہے جو اپنے سارے جسم کا لہو اپنے دماغ میں سمیٹ دے۔ نا امیدی کو دل میں پالنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو بیوقوف اور جاہل ہیں۔ دیہات اور شہر میں فرق صرف رقبے کا نہیں ہوتا، بلکہ ان دونوں کی روح الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ جس کے دل میں امید ہوتی ہے وہ زندگی میں کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا۔ دولت کی چکا چوند بصیرت کو تاریک کر کے اسرار کائنات کی طرف نہیں آنے دیتی۔ بعض اوقات حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ جب تک تم خود برائی سے دور جانے کی کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک تم پر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ اپنی حاجتوں کے لیے خلوص دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں رجوع کرو۔ جب تم ہر کام کو حق اور سچ سے پورا کرو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، لیکن اس ہنسی سے گھبرانا مت، یہ تمہیں اپنے اصل مقصد اور مقام تک لے جائیں گے۔ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کا درمیانی فاصلہ سکون حیات کہلاتا ہے۔ دشمنوں کو بھی میں نے محبت اور لشکر کا مستحق گردانا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی مجھے غفلت سے جگایا اور آنکھیں دی ہیں۔ انسان فطرت میں محتاج ہے، تو بہتر ہے کہ خدا کا ہی محتاج رہے، نہ کہ کسی دوسرے کا محتاج رہنا۔ دنیا داری سے علیحدگی مومن کی معراج ہے۔ بغیر محنت کے رزق چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی دعا رات کو 21 مرتبہ پڑھ کر سو جاؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، خود دیکھو گے فرشتے دروازہ کھٹکھٹا کر رزق دے جائیں گے۔ سادہ خوراک سے پیٹ بھرنے والا انسان اپنی تلاش اور ذات کی شناخت میں جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ مکوی اور روغنی غذائیں خواہش نفسانی کے ساتھ ساتھ بغیرتی کو بڑھاتی ہیں۔ جو عورت بے پردگی کرتی ہے وہ اپنے گناہوں میں تیزی سے اضافہ کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ جو بے پردہ ہے اس میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پانی میں ابلے ہوئے آلو کو پیس کر پپیتے کے پتے میں لپیٹ کر چہرے پر ہلکا سا مسل کر سو جائیں۔ صبح اٹھو گے تو چہرے کی چھائیاں غائب ہوں گی۔ جس کے ہاں خیالات کی رانائی ہو اس کے ہاں جذبات کا ہیجان و طغیان کم ہوتا ہے۔